بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسٹوڈنٹ کریں گے یونٹ نمبر 6 مسلم رول ان ساؤتھ ایشیا دا دہلی سلطنت 712 سی ای ٹو 1526 سی ای. اب یہ ہم پڑھنے لگے ہیں مسلم رول جو ہمارے شمالی ایشیا کے اندر انہوں نے رول کیا مسلمانوں نے، اور دلی میں جو ان کی سلطنت رہی اتنے عرصے تک، تقریباً 600-700-800 سال تک. تو اس کے بارے میں پڑھیں گے. پہلے ہم پڑھیں گے بیک گراؤنڈ اور پھر ہم ایکچول جو دلی میں سلطنت تھی اس کے بارے میں پڑھیں گے. تو ہمارا بیک گراؤنڈ سٹارٹ ہوتا ہے کچھ یہاں سے. محمد بن قاسم اینڈ کانکویسٹ آف سندھ. اب انہوں نے جو فتح حاصل کی تھی سندھ کے اس پورے ایریا کے اوپر، یہاں سے آئے تھے. خلافت میں سے یہ امیت خلافت تھی یہاں پر عراق کی سائڈ سے، اور یہاں یہ کراچی والا سندھ جو ہے نا ہمارا صوبہ، یہ پورا اس وقت کافی بڑا علاقہ تھا یہ، تو اس کو انہوں نے کانکر کیا تھا. شروع کرتے ہیں. Arabs had tried to invade Sindh twice but they were not successful as Sindh was far away from Arabia. عرب جو لوگ تھے انہوں نے 2 دفعہ کوشش کی تھی سندھ پر حملہ کیا تھا، 2 دفعہ، ٹھیک ہے، لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکے تھے سندھ کے اوپر اچھے طریقے سے قابض آنے میں، کیونکہ یہاں سے اگر دیکھا جائے تو سندھ کافی دور پڑتا تھا ان کو نا، کافی فار اوے ڈیسٹینیشن تھی. تو وہ اس وقت دور اس طرح کا تھا کہ اس دور میں کوئی جہاز نہیں تھے اس طرح کے، اور اتنے ایکوپڈ ان کے پاس چیزیں نہیں ہوا کرتی تھیں، اور وہ ویپنز اور اس طرح کی جو ہے نا فاسٹ ٹیکنالوجی نہیں تھی. تو اس لیے ان کے لیے مشکل تھا اس علاقے کو کیپچر کرنا یا اس علاقے کے اوپر انویڈنگ کے بعد اس کو کنکر کرنا. مسلم ٹریڈر ڈائیڈ ان سری لنکا. تقریباً 712 کے اندر ایک عرب مسلم، ایک عربی تھا، مسلمان تھا، اور ایک تاجر تھا، وہ سری لنکا میں کام کر رہا تھا، ٹھیک ہے. تو وہ وہاں دنیا سے چلا گیا، انتقال ہو گیا، اس کا مر گیا. His family along with their belongings while coming back to their home in Arabia. تو اس کے جتنے بال بچہ تھا یا اس کی فیملی جو تھی وہ ظاہر بات ہے سری لنکا میں تھی. تو اب سری لنکا میں ان کے رہنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا. انہوں نے کہا کہ ہم چلو واپس اپنے جو ہے نا وطن چلتے ہیں. جیسے ہمارے ملک سے لوگ باہر کے ملک کمانے جاتے ہیں تو پھر وہاں سے واپس اپنے ملک میں آتے ہیں، تو اسی طرح وہ اپنے واپس ملک سعودی عربیہ کی سائڈ پر جا رہے تھے. تو کیا ہوا کہ راستے کے اندر وہ اٹیکڈ اینڈ کیپچرڈ بائی پائریٹس نیئر دا کوسٹ آف سندھ. تو راستے میں کیونکہ وہ پانی کے راستے جا رہے تھے واپس سری لنکا ٹو عربیہ، تو راستے میں جو ڈکیت ہوتے ہیں، بحری قزاق، پانی کے ڈاکوؤں کو جو پانی میں لوٹ مار کرتے ہیں، جہازوں کو لوٹتے ہیں، بحری جہازوں کو لوٹتے ہیں، ان کو پائریٹس کہا جاتا ہے، بحری قزاق کہا جاتا ہے. ادروائز اگر آپ دیکھیں کہ اگر روڈ کے اوپر یا ہمارے علاقوں میں زمین کے اوپر جو لوگ چوریاں ڈکیتیاں کرتے ہیں ان کو ڈاکو یا چور کہا جاتا ہے، جبکہ پانی میں لوٹنے والوں کو پائریٹس کہا جاتا ہے. نیئر دا کوسٹ آف سندھ. اب سندھ کے علاقے میں، اس کی کوسٹ کے آس پاس، اس کے سمندری علاقے میں جو سندھ کے اندر آتا تھا، یعنی یہ ایریا، اس ایریا کے اندر ان کو جو ہے نا لوٹ لیا گیا، ان کو بندی بھی بنا لیا گیا، ان کو اپنے پاس بھی رکھ لیا گیا، یعنی قید کر لیا گیا اور لوٹا بھی گیا. اب کیا ہوا کہ اس فیملی کی ایک بچی تھی، اس نے خط لکھا تھا جو کہ یہاں انہوں نے نہیں دیا. کس کو؟ عراق کے بادشاہ کو، حجاج بن یوسف کو، کہ بھئی تم ہے کوئی مسلمان بھائی جو اس بیٹی کی عزت آبرو بچائے یا اس کو بچائے یا اس کی فیملی کو بچائے. تو وہاں حجاج بن یوسف دا عرب گورنر آف عراق آسکڈ دا رولر آف سندھ. اب دیکھیں اس کو کیسے پتہ چلا کہ ایک عرب فیملی کو اس طرح لوٹا گیا ہے یا اس طرح ان کو قیدی بنایا گیا ہے. وہ خط تھا اس بچی کا جو اس نے حجاج بن یوسف کو لکھا تھا. تو وہ غصے میں آ گیا تھا کہ ہم مسلمان ہیں اور ہماری عزت گوارا نہیں کرتی کہ ہماری جو بہن بیٹیاں ہیں وہ اس طرح ڈاکوؤں کے پاس رہیں. تو اس نے اپنے گورنر کو، خود وہ گورنر تھا عراق کا، اس نے سندھ میں جو بادشاہ تھا نا اس وقت یہاں جو رول کر رہا تھا، راجہ داہر، ٹو ڈیل ود دا پائریٹس اینڈ سینڈ دا فیملی بیک سیفلی. اس نے ان سے بات کی کہ بھئی تم ان ڈاکوؤں سے بات کرو اور اس فیملی کو آزاد کرواؤ، ان کا سامان بھی ان کو دو اور ان کو عزت کے ساتھ جو ہے نا عرب
واپس بھیجو یا سعودی عربیہ واپس بھیجو. راجہ داہر refused and told him that pirates were not his responsibility and he could not do anything about the situation. اب جو راجہ داہر تھا یہاں کا حکمران، اس نے کہا بھی پانی میں جو جتنے بھی ڈکیت ہیں ان پہ میرا کوئی زور نہیں چلتا، میری وہ ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ جس مرضی کو لوٹیں جو مرضی کریں، میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں اور نہ میں اس حالت میں آپ کی کوئی مدد کر سکتا ہوں. ان ریٹیلیشن حجاج بن یوسف سینٹ این آرمی. اب ریٹیلیشن کیا ہوتی ہے؟ اس کا جواب دینا، غصے سے کسی چیز کا جواب دینا، ریٹیلیٹ کرنا واپس. جیسے ہر ایکشن کا ریئیکشن ہوتا ہے. جیسے اگر آپ بہن بھائی آپس میں لڑتے ہو، اگر کوئی آپ کو ایک تھپڑ لگا دے تو آپ ریٹیلیٹ کرتے ہو، آپ اس کو پکڑ لو گے یا آپ بھی اس کو مارنے کی کوشش کرو گے. تو اسی طرح غصے کا جواب دینا غصے کے ساتھ، بہت زیادہ شدت کے ساتھ. تو حجاج بن یوسف نے اس کا کیا جواب دیا؟ اس نے ڈائریکٹ اپنی آرمی کو کہا کہ اس پورے علاقے کو جو ہے نا اس کے اوپر حملہ کر دو. ٹھیک ہے، اگر اس نے میری بات نہیں مانی تو بس اب اس کے اوپر حملہ کرو. اور کن کو بھیجا حملہ کرنے کے لیے؟ آرمی انڈر دا کمانڈ آف ہز نیفیو محمد بن قاسم ٹو اٹیک سندھ. اور بھیجا انہوں نے اپنے بھتیجے کو محمد بن قاسم کو، یہ ان کی پکچر ہے، اور انہوں نے کہا کہ سندھ کے اوپر حملہ کرو اور اس کو کنکر کر کے آؤ، اس کو فتح کر کے آؤ. محمد بن قاسم واز اونلی 16 when he defeated راجہ داہر at the port of دیبل. اب یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے. ایک تو محمد بن قاسم کی عمر اس وقت صرف 16 سال تھی، یعنی وہ بچے ہی تھے، سمجھتے ہیں ابھی نابالغ تھے. اور انہوں نے راجہ داہر کو جاتے ساتھ ہی ہرا دیا. اتنا بڑا راجہ جس کی بڑی دور تک دھوم تھی، اس بادشاہ کو اللہ کے حکم سے انہوں نے شکست دی. اور کس جگہ پر دی؟ ابھی وہ پہنچے تھے اس پورٹ کے اوپر، یعنی اس پورٹ، یہ جو دیبل کی پورٹ ہے یہ دیبل کی پورٹ تھی، ٹھیک ہے نا، یہ سارا علاقہ. تو یہاں پہنچتے ساتھ ہی انہوں نے اٹیک کیا اور ان کو ہرا دیا. آگے پڑھ لیتے ہیں. ہسٹورین نوٹ دیٹ the major reason for Muhammad bin Qasim victory was a novel anti-siege weapon called the catapult. اب جو وہاں کے تاریخ دان ہیں وہ اس بات کو تو مانتے ہیں کہ یہ چھوٹے سے بچے نے ہرایا راجہ داہر کو، لیکن اس کی جو مین وجہ بتاتے ہیں نا، وہ یہ بتاتے ہیں کہ ان کے پاس ایک خاص قسم کی منجنیق تھی. منجنیق کہتے ہیں تھرو کرنے والی ایک ایسا ویپن جو ایسے کر کے بنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے اوپر ایسے وہ لگی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور یہاں سے وہ ایسے کر کے ہوتی ہے. جب آپ اس کو کھینچ کر نیچے لے کر جاتے ہیں، اس میں بہت بڑا پتھر یا بارود یا بم رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کو پھر یہاں سے ایسے کر کے اس ناٹ کو کاٹ دیتے ہیں، تو یہ ایسے کر کے تھرو ہوتی ہے، آگے دور تک جا کے گرتی ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ منجنیق تھی ان کے پاس. اور اینٹی سیک سے مراد یہ ہے کہ جب بھی آپ کے اوپر یہاں سے جیسے حملہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا، یہاں سے فوجیں آ رہی ہیں، تو آپ کے ملک کی جو فوج ہے وہ چاروں طرف ایسے کھڑی ہو جائے، یا اپنے آگے اس طرح کی خندق کھود لے، یا اپنے آگے کوئی دیوار بنا لے. تو اس اینٹی یہ جو منجنیق تھی نا یہاں، جو ان کے پاس وہ پھینکنے والی جو تھی سمجھ لیں کہ توپ ٹائپ، اس نے کیا کیا کہ ان کے لیے اس ویپن کے لیے اس دیوار کا ہونا نہ ہونا ایک برابر تھا. اس لیے وہ اینٹی سے تھی، کیونکہ ان کے اوپر سے وہ چیز سب کراس کر کے ان کے پیچھے جا کے یا ان پر گر رہی تھی. تو اس لیے اس کی حد بندی کیوں کوئی فائدہ ہی نہیں ہوا راجہ داہر کی جو آرمی تھی اس کو، اور وہ برے طریقے سے جو ہے نا ان کو شکست ہوئی. The Arab and 5 catapults to destroy the fortification and weaken their defense. اب وہ اس طرح کی ایک نہیں بلکہ 5 مشینیں لے کر آئے ہوئے تھے، ٹھیک ہے، جو اپنا بارود یا بڑا پتھر ان کے اوپر پھینک رہی تھی اور مسلسل پھینکتی چلی جا رہی تھی. ان کو تو ٹائم ہی نہیں مل رہا تھا اس وقت، نہ ان کے پاس رائفلز تھی، نہ ان کے پاس کوئی اس طرح کا سامان تھا، لیکن ان کے پاس جدید اسلحہ تھا، ٹھیک ہے نا. جیسے آج کے دور میں ایٹامک بم ہے، سمجھ لیں کہ یہ بھی ایٹامک بم جیسا ہی تھا اس وقت کے دور کے حساب سے. انہوں نے آنکھ جھپکتے ہی جو ہے اس پوری فوج کو ملیہ میٹ کر دیا. بائی 713 اب 712 میں انہوں نے حملہ کیا، اور 713 کے اندر یعنی ایک سال کے اندر the whole of Sindh had become a part of the Umayyad خلافت. تو امیyyad خلافت سے تھے کیونکہ یہ، تو انہوں نے پورے سندھ کے اوپر قبضہ کر لیا، پورٹ پر اٹیک کیا، اور پھر ایک سال کے عرصے میں انہوں نے پورے کے پورا سندھ یعنی اس پورے علاقے کو جو ہے نا اپنے انڈر کر لیا اور فتوحات کرتے رہے. ادھر سے آگے پھر اس سے آگے مزید بھی پھیلنا شروع کیا، انہوں نے اس طرف بھی گئے، اس طرف بھی گئے، اس طرف بھی گئے، وہ میں آگے آپ کو دکھاؤں گی.
اب یہاں سے آگے پڑھ لیتے ہیں. محمد بن قاسم was a fair honest ruler who also conquered the heart of the local people. اب کیونکہ محمد بن قاسم ایک مسلمان رولر تھے, ایک انصاف پسند اور ایک دیانتدار حکمران تھے, تو انہوں نے نہ صرف اس زمین کو فتح کیا سندھ کی, بلکہ وہاں کے رہنے والے عام لوگوں کے دلوں کے اوپر بھی راج کرنے لگے. Due to his just and fair system of governance, the local people respected him and many expected Islam of their own free will. اب کیونکہ ان کی گورننس, ان کی حکومت کرنے کا, ان کا راج کرنے کا طریقہ اتنا بہترین تھا کہ انہوں نے عام لوگوں کو رسپیکٹ دی ہوئی تھی, عام لوگوں کا خیال رکھا تھا, عام لوگوں کے کھانے پینے کا, عام لوگوں کے حقوق کا. تو ان لوگوں کے دلوں میں محمد بن قاسم کی بہت زیادہ رسپیکٹ پیدا ہو گئی, ٹھیک ہے نا, بہت زیادہ وہ عزت کرنے لگے محمد بن قاسم کی. اور کیونکہ وہ علاقہ راجہ داہر کا تھا, زیادہ ہندو آباد تھے وہاں پر, تو وہ خود بخود اپنے بادشاہ کو دیکھ کر اسلام قبول کرنے لگے کہ یہ کتنا نیک دل انسان ہے, اتنی پاور, اتنی طاقت ہونے کے باوجود یہ کتنا رحم دل ہے, کتنا نیک ہے. جبکہ راجہ داہر جو تھا نا, وہ بہت برا انسان تھا, وہ اپنی رعایا کے ساتھ بہت برا سلوک کیا کرتا تھا. تو اس کی رعایا اس سے پہلے بہت تنگ تھی. جب ایک بندے کو کمفرٹ ملی کسی اور کے آنے سے, اور تو ان کو بہت اچھا محسوس ہوا, انہوں نے کہا یہ کس مذہب سے ہیں, ہم بھی وہ مذہب اپنانا چاہتے ہیں. تو انہوں نے اپنی فری ول سے, یعنی ان کے اوپر زور زبردستی نہیں کی گئی, انہوں نے اپنی مرضی سے اسلام قبول کیا. مینی علماء came to Sindh during محمد بن قاسم rule. اب محمد بن قاسم کے رول میں بہت سے مسلمان علماء تھے جو دوسری کنٹریز میں سے تھے, یعنی ایران ہے, افغانستان ہے اور دوسرے مسلم ممالک ہیں. وہاں سے علماء جو تھے نا, وہ دین حق کی تبلیغ کے لیے محمد بن قاسم کے دور میں سندھ میں تشریف لائے. They brought the light of Islam to region and introduced a culture of tolerance and equality that had not existed before in the region due to the Hindu caste system. اب جب علماء کرام سندھ میں تشریف لائے تو وہ ظاہری بات ہے ان کے پاس دینی تعلیم تھی, ان کے پاس عقیدہ, بہترین عقیدے کے وہ اختیار رکھتے تھے, اور ان کے پاس اسلام کی تعلیم تھی. تو انہوں نے آ کر یہاں پر کلچر, جو ہمارے اسلامک کلچر ہے, یعنی جو غریب ہیں, بوڑھے ہیں, مسکین ہیں, یتیم ہیں, ان کے حق ان کو دینا, ان کے حقوق کا خیال رکھنا, یہ ساری چیزیں وہ ساتھ لے کر آئے تھے. عورتوں کے حقوق کا خیال, اور بوڑھوں کے, اور ماں باپ کے, اور بچوں کے حقوق, یہ سب چیزیں وہ ساتھ لے کر آئے. ایک بہترین خوبصورت کلچر جو ہے وہ اپنے ساتھ لے کر آئے. تو اس ریجن میں جو ہے نا, اس وقت کاسٹ سسٹم چل رہا تھا. کاسٹ سسٹم کیا ہوتا ہے کہ یعنی اونچ نیچ تھی, ذات پات تھی. آپ کو پتہ ہے ہندو جو ہے نا ایک دوسرے کو برابر نہیں سمجھتے. جو امیر ہوتے ہیں, امیر جتنے ہندو تھے, جیسے برہمن ہوتے ہیں, شودر ہوتے ہیں, کشتری ہوتے ہیں, تو ان کی اپنی ذاتیں ہوتی ہیں. تو جو شودر ہوتے ہیں نا, وہ سب سے لو طبقہ سمجھا جاتا تھا, اور وہی سب سے زیادہ کام کرنے والا طبقہ تھا, اور اسی کو جو ہے نا انہوں نے پیس کے رکھا ہوا تھا. کوئی حقوق نہیں تھے. جب ان کو حقوق ملے, ایسے لوگوں کو عزت ملی جن کو پہلے اس دور میں عزت نہیں ملا کرتی تھی, تو ان پہ بہت زیادہ اثر ہوا اس چیز کا. The Arab produced the Arabic language which gave rise to a new یہاں سے پڑھنا تھا. As a result of religious teaching of these ulama, many local people accepted Islam. اب نہ صرف محمد بن قاسم کے اچھے رویے سے لوگ مسلمان ہوئے, بلکہ جو رہے سہے مسلمان ہونے والے رہ گئے تھے لوگ, وہ ان علماء کی وجہ سے, ان کی تعلیمات کی وجہ سے پے در پے اسلام میں داخل ہونا شروع ہو گئے, گرو در گرو, بہت زیادہ تعداد میں. The Arabs introduced the Arabic language which gave rise to a new literate culture. اب اس کے علاوہ پڑھنے کے لیے ان کو عربی زبان دی گئی, ٹھیک ہے. پہلے ان کو پڑھنے کا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا, غریب تھے, اب ان کو عربی پڑھائی گئی, اور اس طرح عربی کا لٹریچر جو ہے نا وہ پھیلنا شروع ہو گیا پورے سندھ کے اندر. لوگوں نے عربی سیکھنا شروع کر دی. The local Hindu people revered محمد بن قاسم. اب جو مسلمان نہیں ہوئے, جو پکے والے ہندو تھے, وہ بھی محمد بن قاسم کو بہت زیادہ عزت دیتے تھے, بہت زیادہ رسپیکٹ کرتے تھے, ٹھیک ہے. ریورڈ مینس اسٹیمڈ یا رسپیکٹڈ. تو رسپیکٹ کرنے لگے وہ محمد بن قاسم کی, کیونکہ ان لوکل ہندوز کو بھی زبردستی اسلام قبول کرنے کا نہیں کہا گیا, اور ان کے حقوق کا بھی بہت بہترین انداز سے خیال رکھا گیا. تو یہ تھا ہمارا ٹاپک محمد بن قاسم. انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں اپنا نیکسٹ ٹاپک کریں گے, وچ از محمد آف غزنی,
اور اپنی اس جو چیپٹر ہے مسلم رول آف ان ساؤتھ ایشیا کو کمپلیٹ کریں گے.